من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. معزز حاضرین و خواتین، بلوغ المرام سے باب الوضو کا بیان ہے اور وضو کے مسائل انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وضو کے معنی پاکی حاصل کرنے اور چمک کے ہیں، چونکہ جو آدمی وضو کرتا ہے اسے پاکی حاصل ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر اور اعضائے وضو پر دنیا میں چمک ہے اور آخرت میں بھی چمک ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن اپنے امتیوں کو وضو کے آثار کے چمکنے سے پہچانیں گے۔ اور وضو کے بہت ہی اہم مسائل ہیں جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس باب میں پہلی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو تکلیف میں ڈالوں تو میں اپنی امت کے لوگوں کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حکم دیتے، البتہ وضو کے ساتھ یا وضو سے پہلے مسواک کرنا ایک افضل عمل ہے۔ اور مسواک کے دو بڑے فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ مسواک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ منہ کی اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے اور رب کی رضا حاصل ہوتی ہے، لہذا وہ وضو جو مسواک کے ساتھ کیا جائے افضل ہے اس وضو سے جو بغیر مسواک کے کیا جائے، لیکن مسواک کرنا ضروری اور فرض نہیں ہے۔ اس باب میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ مسواک والا وضو بغیر مسواک والے وضو پر 70 گنا افضل ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ افضلیت اپنی جگہ ہے لیکن 70 گنا افضل ہے کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ وضو سے پہلے مسواک کرنا افضل عمل ہے اور ضروری نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے حمران سے، اور یہ حمران کون ہیں؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، کہ بے شک عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگایا، یعنی غلام بیان کر رہے ہیں حمران اپنے آقا کے بارے میں، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، یہ 3 مرتبہ اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح سے دھویا، ثم تمزمز واستنشق واستنثر، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سے پانی کو چھنکا۔ یہاں یہ مسئلہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ چلو بھر کے پانی لیں گے کلی کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے، تو آدھا پانی منہ میں ڈال کر ویسے ہی اسی چلو سے ناک میں بھی چڑھائیں گے، الگ الگ منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے اور ناک میں الگ الگ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ یہی افضل عمل ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ میں منہ میں بھی پانی ڈالیں گے اور ناک میں بھی پانی چڑھائیں گے۔ اور کلی کسے کہتے ہیں؟ کلی یہ ہے کہ منہ میں پانی ڈال کر منہ میں پانی کو گھمایا جائے اور پھر باہر نکال دیا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک کلی نہیں ہوتی
جب تک کہ منہ میں انگلی ڈال کر ادھر ادھر نہ گھمایا جائے۔ انگلی کا کوئی تعلق نہیں ہے کلی سے۔ پانی آپ نے منہ میں ڈال لیا اور پانی کو منہ میں گھمایا اور پھر آپ نے کلی کر دی اور پھینک دیا، یہ ہے کلی کرنا۔ اور ناک میں جہاں تک پانی چڑھانے کی بات ہے، ناک میں ظاہر ہے آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں آپ چڑھائیں گے اور اس کے بعد ناک چھنک دیں گے۔ بعض لوگ ناک کے اندر انگلی وغیرہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے، صرف چھنکنا، زور سے چھنکنا کافی ہے۔ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی منگایا اور اپنے ہتھیلی کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کیا اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک سے پانی کو چھنکا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا۔ چہرہ کہاں سے کہاں تک کے حصے کو چہرہ کہتے ہیں؟ چہرہ یہاں اوپر سے لے کر جہاں پر بال اگنا ختم ہو جائے، سر کے اوپر سے لے کر ٹھڈی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے اور ایک کان سے دوسرے کان تک کا جو حصہ ہے، یہ چہرہ کہلاتا ہے۔ تو 3 مرتبہ انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے سیدھے ہاتھ کو دھویا کوہنی سمیت 3 مرتبہ، یعنی 3 مرتبہ کوہنی سمیت ہاتھ کو، سیدھے ہاتھ کو دھویا، اور پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ اب اس کے بعد سر کا جو مسح کریں گے اس کے لیے پانی الگ لیں گے۔ آپ ہاتھ دھوئے دایاں اور بایاں، اب مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی لیں گے۔ جو آپ الگ سے پانی لیں گے اس میں سر کا بھی مسح پورا ہو جائے گا اور کان کا بھی مسح۔ کان کے مسح کے لیے الگ پانی نہیں لیں گے۔ تو مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ بعد میں حدیث میں آئے گا کہ سامنے سے ان دونوں ہاتھوں کو مکمل پیچھے تک لے جائیں گے، گدی تک، پھر گدی سے پھر سامنے واپس لوٹا کر لائیں گے۔ بعض احباب جب سر کا مسح کرتے، پھر کان کا مسح کرنے کے لیے کیا، شہادت کی انگلی کان کے اندر ڈال کر کان کے اندر پوری انگلی گھمائیں گے اور انگوٹھے کو اس کے پیچھے لیں گے۔ اس کے بعد بعض احباب گردن کا مسح کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا یا اس طرح کرنا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ وضو میں اضافہ ہے۔ تو سنت یہی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے سیدھے پیر کو ٹخنوں سمیت دھویا 3 مرتبہ، پھر بائیں پیر کو اسی طرح 3 مرتبہ دھویا، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اسی طرح وضو کرتے ہوئے۔ یہ بات کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ اور تابعین کے سامنے وضو کا مکمل طریقہ بتایا اور بتانے کے بعد کہا کہ اسی طرح میں نے وضو کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ایک اور بات بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ جس نے میرے اس وضو کی طرح نماز پڑھا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز پڑھا اور ایسی نماز پڑھا کہ اس میں اپنے نفس سے وہ بات نہ کر رہا ہو، یعنی وسوسوں کے بغیر 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھا، تو ایسے آدمی کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، ایسے آدمی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو گویا یہ حدیث یہ صحابی کا عمل نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کا عمل نہیں، بلکہ ان کا بھی عمل ہے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل ہے، اس لیے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں کہتے ہیں وَمَسْحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، چہرہ 3 مرتبہ دھویا، دایاں اور بایاں ہاتھ 3 مرتبہ، دایاں اور بایاں پیر 3 مرتبہ، لیکن سر کا مسح 1 مرتبہ کیا، یعنی ایسا پیچھے لے گئے، پیچھے سے واپس لائے، 3 مرتبہ نہیں کیا، 1 ہی مرتبہ آپ نے سر کا مسح کیا۔ اور ایک حدیث عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وضو کے طریقے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے سامنے سے شروع کیا اور پیچھے لے گئے۔ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ پیچھے سے مسح کیا جا سکتا ہے، پیچھے سے مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سامنے ہی سے مسح کیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔
اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وضو کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے کان کے اوپری حصے کا مسح کیا، جیسا کہ آپ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے۔ تو حدیث میں اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ سر کا مسح اور کان کا مسح کس طرح کیا جائے گا۔ اور ایک مسئلہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو تو چاہیے کہ 3 مرتبہ ناک کو چھنکے، یعنی آپ بستر پر ہیں، آپ شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں اور سستی کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ 3 مرتبہ ناک کو چھنکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے چھنکنے کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ شیطان رات گزارتا ہے ناک کے بانسے میں، یعنی ناک کے اندر جو اوپری ہڈی ہوتی ہے وہاں پر شیطان رات گزارتا ہے۔ وہ کس طرح گزارتا ہے یہ غیب کی چیز ہے، اللہ کو معلوم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ گہری نیند سوتے ہیں جب بیدار ہوتے ہیں اور اس سنت پر عمل کرتے ہیں اور ناک کو چھنکتے ہیں تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد آدمی اس لائق ہوتا ہے کہ وضو کرے اور نماز وغیرہ پڑھے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها 3 فانه لا يدري اين باتت يده، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو جائے تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے۔ ٹب میں بکیٹ میں پانی ہے، آپ نیند سے بیدار ہو گئے تو اب کیا کرنا؟ مگ سے پانی لے کر پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، اس کی بجائے آپ ڈائریکٹ اگر ہاتھ ڈال رہے ہیں بکیٹ میں یا ٹب وغیرہ میں تو یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے 3 مرتبہ دھوئے۔ 3 مرتبہ مگ وغیرہ سے پانی لے کر یا بکیٹ لڑکا کر 3 مرتبہ پہلے آدمی ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد ہاتھ ڈال سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، یعنی پتہ نہیں کہ ہاتھ کہاں کہاں پر لگا ہے، آدمی کا ہاتھ نیند کی حالت میں کہاں کہاں پہنچا ہے۔ ہو سکتا ہے آدمی کو گندگی لگ گئی ہو نیند کی حالت میں، لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیا جائے۔ اور ایک حدیث ہے لقید بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو مکمل کرو۔ وضو مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعضاء بھیگنے چاہیے، وضو کرتے وقت میں تمام اعضاء بھیگنے چاہیے اور اہتمام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، اپنے انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ تو انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جب ہاتھ دھو رہے ہیں اسی وقت میں اس طرح سے آپ کر لیں، الگ سے اس کو خلال کرنے کے لیے الگ پانی نہیں لیں گے۔ جب آپ 3 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں اس وقت آپ اپنے انگلیوں کا بھی لحاظ رکھیں اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کریں تاکہ انگلیوں کے بیچ کا حصہ سوکھا نہ رہ جائے۔ تو چاہے پیر کی انگلیاں ہوں، جب آپ پیر دھو رہے ہوں تب اس وقت بھی آپ انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ اس کے بعد آپ نے کہا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر یہ کہ تم روزے سے ہو۔ آپ پانی لے رہے ہیں، منہ میں آپ نے آدھا پانی ڈال دیا اور ناک میں چڑھایا، ناک میں چڑھانے کے بعد تھوڑا سا اوپر کی طرف آپ جب سانس لیں گے تو ذرا سا سانس زیادہ لیں گے تاکہ پانی اوپر تک پہنچ جائے، لیکن یاد رہے یہ کیفیت روزے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں اگر زور سے آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے تو پانی حلق میں اترے گا اور نتیجے میں حلق سے نیچے اتر کر پیٹ میں جائے گا، جس کی وجہ سے روزہ متاثر ہوگا۔ تو روزے کی حالت میں
مبالغہ نہیں کریں گے ناک میں پانی چڑھانے کے سلسلے میں۔ اور ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلال کرتے تھے اپنی داڑھی کا وضو میں، جب وضو کرتے تو داڑھی کا خلال کرتے، تو خلال کے لیے الگ سے پانی نہیں لیں گے آپ، جس وقت چہرہ دھو رہے ہیں تو اچھا خاصا پانی لے کر چہرے کو اور داڑھی کے ساتھ آپ دھو لیں گے۔ تو گویا کہ اس طرح سے انگلیوں سے اس کے اندر جس وقت آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو انگلیوں سے اپنی داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچائیں گے، لیکن داڑھی کا ہر بار بھیگنا ضروری نہیں ہے، البتہ یہ پورا جلد جو انسان کے چہرے کی ہے اس کا بھیگنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مد کا 2/3 پانی لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پانی سے ملا۔ تو اس میں بتانا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پانی میں وضو کرتے تھے، پانی بیکار زیادہ بہاتے نہیں تھے، کم سے کم پانی میں وضو کرتے تھے۔ ایک مد 600 گرام کا ہوتا ہے، 600 گرام کا ایک مد ہوتا ہے، بلکہ 600 گرام کا ایک مد ہوتا ہے۔ اس 600 گرام پانی میں یا اس کے 2/3 پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے۔ اور انہی سے ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء ومن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کی حالت ایسی ہوگی کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور ان کے پیروں کے نشانات چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے۔ تو جو آدمی تم میں سے اپنی چمک کو دراز کرنا چاہے تو وہ اس طرح کر لے۔ اس فرمان کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ جب وہ ہاتھ دھوتے تھے کوہنیوں سمیت یہاں تک نہیں دھوتے بلکہ بغل تک دھوتے تھے، اور جب وہ پیر دھوتے تھے تو آدھی پنڈلی تک پیر دھویا کرتے تھے حرص اور لالچ میں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی جب وضو کرے تو مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرے، یعنی اپنی روشنی کو دراز کرنے کا مطلب مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرے۔ اور ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دایاں جانب اپنانا پسند تھا، جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور اپنے پاکی اور وضو میں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے، چپل پہنتے تو پہلے سیدھا پیر کا چپل پہنتے، بعد میں بایاں، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کنگھی کرتے تو سر کے دائیں جانب سے پہلے شروع کرتے پھر بائیں جانب کنگھی کرتے، اور اسی طرح جب وضو کرتے تو پہلے سیدھا ہاتھ بعد میں بایاں ہاتھ، پہلے سیدھا پیر بعد میں بایاں پیر۔ تو گویا ہر اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب سے کیا کرتے تھے۔ 2 حدیثیں پڑھ کر میں اپنے درس کو انشاءاللہ روک دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب تم لوگ وضو کرو تو اپنے سیدھے جانب سے وضو کی شروعات کرو، جب وضو کرو تو اپنے سیدھے جانب سے وضو کی شروعات کرو، جیسا کہ ابھی اس کی وضاحت کی گئی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرتے وقت میں آپ نے اپنے پیشانی کا مسح کیا اور پگڑی کا مسح کیا اور اپنے دونوں پہتابوں اور موزوں کا مسح کیا۔ یہاں 3 مسح کا تذکرہ ہے، ایک پیشانی کا مسح اور پگڑی کا۔ تو الگ سے پیشانی کا مسح نہیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب پگڑی کا مسح کرنا ہوتا تو اس طرح سے پانی کو پیشانی کے ساتھ لیتے ہوئے پگڑی پر بھی مسح کرتے۔ اور رہا مسئلہ دونوں موزوں اور پہتابوں پر مسح کرنے کا تو اس کے مخصوص مسائل ہیں۔ ان مخصوص مسائل میں ایک اہم مسئلہ مسح کے سلسلے میں، پہتابے اور موزوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ اگر مقیم ہیں، اپنے مقام پر ہیں،
تو آپ کے لیے ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ جو موزے اور پہتابے پہنے ہیں وضو کر کے پہنے ہوں۔ وضو کر کے اگر آپ موزے اور پہتابے پہنے ہیں تو آپ کو ایک دن اور ایک رات کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ابھی مغرب سے پہلے وضو کیا اور موزے پہن لیے، تو اب آپ کا وضو فرض کیجئے عشاء کی نماز کے بعد ٹوٹا، آپ کا وضو باقی ہے، عشاء کی نماز کے بعد ٹوٹا، تو گویا وہاں سے اب آپ کے مسح کا وقت شروع ہوا۔ وضو ٹوٹنے کے بعد آپ رات میں سوتے وقت میں آپ وضو کر رہے ہیں اور وضو کر کے سو رہے ہیں تو موزوں کے اوپر مسح کر کے سوئیں گے، تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ پوری رات اور کل کا پورا دن، یہاں تک کہ عشاء کے بعد کا وقت ہو جائے۔ اور اسی طرح مسافر اگر آپ ہیں تو 3 دن اور 3 رات تک موزوں پر مسح کرنے کی گنجائش ہے، اور وہ بھی وضو کی حالت میں آپ پہنے ہوں۔ اور مسح کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے گیلا ہاتھ اوپر گھمائیں موزے کے اوپر، اور بایاں ہاتھ بائیں پیر پر گھمائیں، بائیں موزے پر گھمائیں، اور ایک مرتبہ گھمانا یہی کافی ہے موزوں پر مسح کرنے کے لیے۔ اور ایک بات یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دین اور اسلام عقل کی بنیاد پر ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ موزوں پر مسح نیچے ہونا چاہیے، اوپر نہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ اوپر مسح کرنا ہے، نیچے نہیں کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرعی احکام ہمیں سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اگر غیر معقول بھی دکھیں تو ہمیں اسی مسئلے پر عمل کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو اتنی باتیں آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہیں وضو سے متعلق، اور بقیہ احادیث انشاءاللہ اگلے اتوار کو پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں وضو کے مسائل جان کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔